فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لمسجد اسست علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ. ذات کریم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے محبوب دو مسجدوں کا ذکر ہے قرآن پاک کے اندر. اس تو پیچھے مسجد درار کا ذکر ہے. تو حکم کیتا گیا کہ تساں اس مسجد دے وچ نماز نہیں پڑھنی. میں صرف مسجد قباء کی گل کرنی ہے جہاں مولا روم بیان پہ کرتے ہیں. اس گفتگو نو سنو تے دل دے کرنا دے نال سنو. ذات کریم نے فرمایا کہ اس مسجد دے وچ کھڑے ہو جس کی بنیاد تقوی دے اوپر رکھی گئی. پہلے دن تو ہی جس مسجد کی بنیاد تقوی اور میری رضا دے واسطے رکھی گئی ہے وہ زیادہ مستحق ہے کہ تسی اس دے وچ کھڑے ہو. ایک گل. پھر جنہ وہ مسجد بنائی ہے انہوں دا اللہ دی ذات پاک نے ذکر فرمایا ہے. تو مالک کریم نے ارشاد فرمایا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا کہ اس دے وچ اس طرح دے لوگ نے جڑے پسند کرتے ہیں صاف ستھرا رہن. اور فرمایا واللہ یحب المطہرین اور اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے پاک صاف لوگوں کا. اسی طہارت کا معنی صاف ستھرائی صرف جسم کی صاف ستھرائی سمجھنے ہیں کہ بندہ غسل کیتا ہوئے خوشبو لگے کپڑے وہ صاف ستھرا بنتا ہے. دین دی زبان دے وچ صاف ستھرائی کی ہے کہ جویں اس دا ظاہر صاف ہے ایویں اس دا باطن صاف ہو. تو باطن دا جڑی صفائی اور ستھرائی ہے اس نو ترجیح ہے اور اس باطن دی طہارت دا ہی اثر پھر جسم دے اوتے ظاہر ہوتا ہے. اس دے واسطے ضروری نہیں تسی بڑے بڑے نیک لوگ ویکھو گے تے سادی طبیعت ویکھو گے جڑے آپ اللہ پاک کا ذکر کرنے والے ذاکر ہون گے انہاں دا ظاہر دا لباس بالکل سادہ تے صاف ستھرا تے بغیر تکبر ریاض ہو گئے. لیکن آکڑ بھی نہیں ہونی تے باہر انہاں دے جسم جویں اندروں باطن صاف ہے انہاں دا ظاہر بھی اسی طرح ہی بڑا صاف ستھرا لباس پہن گے لیکن ان دے وچ کسی قسم کی بناوٹ نو دخل یہ جڑا باطن دی طہارت ہے نا اس دا تعلق انسان دے دل دے نال کہ جویں جسم دے اوتے گندگی ہوئے تو پانی دے نال بندہ صاف کرتا ہے نا اسی طرح جڑا انسان دا باطن ہے نا اس دی جڑی نجاست اندر ہے نا شرک دی کفر دی اور منافقت دی یہ دور ہوندی ہے ایمان دے نال. تو جویں زہر پانی انسان دے وجود نو پاک کرتا ہے نا اسی طرح جڑا ایمان ہے انسان دے دل دی طہارت اور دل نو پاک کرتا ہے. تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ محبوب تسا اس مسجد دے وچ کھڑیا ہوا ہے جس مسجد دی بنیاد پہلے دن تو ہی تقوی دے نال رکھی گئی یعنی میری رضا دے واسطے. اور اس دے وچ جڑے وہ بندے نے
وہ بڑے صاف ستھرے ہیں، انہوں دا ظاہر بھی پاک ہے، انہوں دا باطن بھی پاک ہے۔ اس کا پوچھا گیا، حضور نے فرمایا جس وقت قرآن پاک کی آیت اتری تھے آپ نے قبا والوں کو پوچھا کہ اللہ پاک نے تہاڈی طہارت کا ذکر کیتا ہے، تسی کی کرتے جی؟ انہوں نے آخیا جی اسی اپنی نجاست جڑی ہے نا اس بڑے سونے طریقے دے نال دور کرنے ہیں، پانی دے نال، پھر مٹی دے نال، پھر اس یہ تو اس کا شان ہے۔ لیکن مقصود کی ہے، اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ مسجد زیادہ مستحق ہے جن دے پان پکان جن دے بنان والے کیڑے نے صاف ستھرے ہیں، اور پیچھے جنہوں کا ذکر کیتا گیا ہے انہوں کی بنیاد نفاق تے ہے۔ تو ہمارے کریم نے کی فرمایا کہ جنہوں کا ظاہر بھی پاک ہے، جنہوں کا باطن بھی پاک ہے، اور فرمایا واللہ یحب المطہرین، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے پاک صاف لوگوں کے نال۔ اگے مالک کریم نے ترجیح بیان فرمائی کہ کس واسطے حکم دیتا گیا کہ تسی مسجد قباء دے وچ کھلونا ہے اور مسجد ضرار دے وچ نہیں جانا۔ مالک نے فرمایا افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر من اسس بنیانہ علی شفا جرف انہار به فی نار جہنم۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ شخص جس نے عمارت کی بنیاد رکھی ہے اللہ دے تقوی دے اوپر، اس کی رضا دے واسطے، اس کا مقصود کی ہے خدا دی ذات پاک دی رضا نو حاصل کرنا ہے۔ وہ مسجد خدا دی رضا دے واسطے بنائی گئی ہے، صرف میری رضا دے واسطے انہاں مسجد نو تعمیر کیتا ہے۔ فرمایا کہ وہ مسجد زیادہ بہتر ہے کہ جس دی بنیاد میری رضا دے واسطے رکھی گئی ہے، یا او عمارت کہ جس کی بنیاد وادی کے کھوکھلے تہان کنارے دے اوپر رکھی گئی ہے جڑی اگ دے وچ ڈگن والی ہے۔ دو لگتے جب زمین تھلوں کھٹ لیا جاوے نا تو وہ کنارہ ہوندا ہے نا، تو کنارے دے اوپر جڑا بندہ کھلوے کسے وقت بھی وہ تھلوں ٹیپ تو انہوں کوئی نہیں جانتے کس دے وچ ڈگ پیندا ہے، وہ تھلے ڈگ پیندا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اس دی بنیاد تقوی دے اتے وے، میری رضا دے اتے وے، اس واسطے اس دے ڈگن کا کوئی خطرہ۔ اور وہ مسجد کہ جس دی بنیاد میری رضا اور میری تقوی متقی تقوی دے اتے نہیں رکھی گئی، فرمایا ان دی بنیاد ایویں میں کہ تھلے کھوکھلا دانا ہوئے، دوسرے تعمیر ہوئے، اور وہ دانا بھی دوزخ کے کنارے دے اتے ہوئے تو اتنے ہو کی ہوتا ہے ڈگ پیندا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ راہ حق نہیں چلانا، راہ حق دے اتے ظالمان، راہ حق دے اتے دوسری جگہ تے قرآن پاک کی آیت ذہن دے وچ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اتھے بھی ذکر کیتا گیا ہے کہ جس کی بنیاد تقوی دے اتے وے، میری رضا دے واسطے وے، اور میری رضا دے واسطے رکھی گئی ہے، اس نو فضیلت ہے اس عمارت دے اتے جس کی بنیاد تقوی دے اتے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے جس وقت تعمیر خانہ کعبہ کا حکم دیتا گیا تو اللہ کی ذات پاک نے آپ کی تعمیر دا اور آپ کی کیفیت دونوں کا قرآن پاک کے ذکر فرمایا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ جدوں اِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، اور یاد رکھو جدوں چکتے پے سن ابراہیم علیہ السلام بنیاداں خانے کعبے دیاں اور اسماعیل علیہ السلام، یعنی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جس وقت خانے کعبے دیاں بنیاداں چکتے پے سن، تعمیر کرتے پے سن، اس کا ذکر فرمایا اور فرمایا نال کو لفظ آخر سن، اس کا بھی اللہ پاک نے ذکر فرمایا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ نالے تعمیر خانہ کعبہ باپ اور بیٹا کرتے سن، اور نالے میری بارگاہ دے وچ عرض کرتے سن ربنا تقبل منا، اے ساڈے پروردگار ساڈے واسطے انہوں قبول فرما۔ اس نو کی کر رہا ہے؟
تو معلوم کی ہو جا کہ انبیاء علیہ السلام دی جننے کم نے نا انہاں دی بنیاد خدا دی ذات پاک دی رضا دے واسطے، خواہش نفس واسطے، سمجھ آ گئی؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ ایک دعا پڑھتے سن اور اس دعا کا بھی ذکر کیتا، کی دعا ہے؟ ربنا تقبل منا، کہ اے پروردگار قبول فرما ساڈے کولو اے عمل، یہ جڑا عمل سانو تو حکم دیتا ہے کرن دا، یہ عمل تا بڑھے گا جے تو انہوں قبول فرمانے گا، تو اس میں کی کرے گا؟ قبول فرمانے گا۔ انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی سب کچھ سنن والا، سب کچھ جانن والا ہے۔ تو دو گلاں آ گئیاں کہ انبیاء علیہ السلام جس کام نو کرتے تھے خدا دی رضا واسطے کرتے، اس دے وچ اخلاص اپنے معراج دے اوتے ہوندا، خواہش نفس واسطے، اور اللہ دی ذات پاک بھی اسی کام نو منظور فرماتا ہے جہاں کام اس دی رضا دے واسطے کیتا جائے۔ تو جو کام اس دی رضا دے واسطے کیتا جاوے وہ اس دی بارگاہ دے وچ قبول ہے، اور جو کام اس دی رضا دے واسطے نہ کیتا جاوے اس کو اللہ دی ذات پاک قبول نہیں کرنا، قبول سمجھ آ گئی؟ آج پھر وہ بیان فرمان لگے جس میں تسی غور کے نال سمجھ لگی جی جناب۔